انشاءاللہ 2 منٹ میں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ الحمدللہ سورہ حجرات آج شروع ہو رہی ہے اور ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کی پہلی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تشریح۔ آیت نمبر 1 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو کسی معاملے میں بھی۔ کیوں؟ کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یعنی جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود ہو یا ایسا حکم متوقع ہو تو اپنی رائے کو اس کے اندر دخل نہ دو، بلکہ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو توجہ کے ساتھ سنو اور اس پر بلا چوں چرا عمل پیرا ہو جاؤ، اور اپنی خواہشات، اپنی دلی خواہشات اور اپنی رائے یعنی اپنے اوپینینز کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے تابع بنا لو۔ یہ جو سورت ہے
اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے حقوق اور آداب، پھر مسلمانوں کے آپس کے برادرانہ تعلقات کس طرح قائم ہو سکتے ہیں، مسلمان کس طرح جماعتی نظام، جمعیت کے ساتھ یعنی اجتماعی نظام کی بنیاد کیسے ڈال سکتے ہیں، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو تو اس خرابی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مفسرین قرآن مجید کے جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمام جھگڑوں اور تنازعات کی بنیادی وجہ خود غرضی اور خود رائے ہوتی ہے۔ ان آیات میں، اس صورت میں پہلے ہی اس کا علاج بتا دیا گیا ہے کہ اگر ہم اپنی غرضوں کو، اپنی خواہشات کو کسی بلند ترین معیار کے تابع کر دیں گے تو پھر کوئی جھگڑا اور فساد نہیں ہوگا اور ہماری آنا کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو، اور اللہ اور اس کے رسول پر سبقت کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی اب یہ آیات کیوں نازل ہوئی، اس کے مختلف شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے متعلق یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی نہ کیا کرو۔ ہوا یوں کہ بعض لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے سے پہلے ہی قربانی ادا کر دی، جبکہ یہ حکم پہلے سے موجود تھا کہ قربانی نماز عید کے بعد ادا ہوگی اور کی جائے گی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ ایک تو یعنی اس آیت کا شان نزول کہ کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، دوسرا بھی ایک شان نزول ہے، وہ یہ ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کے بعض احکامات نازل ہوتے تو بعض لوگ کچھ یوں گفتگو کرتے کہ اگر قرآن کا حکم یوں نازل ہو جاتا، یا اس بارے میں یوں حکم دیا جاتا، یا یہ حکم یوں آ جاتا، یا کاش اللہ تبارک و تعالی ایسا کر دیتا، یا لائق یوں تھا کہ یہ کام کو اس انداز سے، اس حکم کو اس انداز سے، ایک اپنی اس کا مطلب مخالفت نہیں تھا، ایک اپنا اوپینین دینا تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھا کرو بے ادبی کے خوف سے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے گفتگو میں، کسی عمل میں، کسی قول میں، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ایک شان نزول اس کا یہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں غزوات سے یعنی جنگوں سے فراغت پا چکے تو مختلف
وفود ڈیلیگیشن مختلف شہروں سے آنے لگے. کوئی پھر وہی بات کہ کوئی کہتا ہے مسئلہ یوں ہو جاتا تو یوں ہوتا مسئلہ تو یوں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو روکا ایسی باتیں کرنے سے کہ تم اپنے مسائل کے ہونے نہ ہونے کی ابتدا نہ کیا کرو. یہ امر یوں ہو جاتا تو اس کا نتیجہ یوں نہیں نکلنا تھا، یا یوں اس کا امر ہوتا، یا ایسا ہو جاتا تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا. کہا یہ بات تم مت کیا کرو، بلکہ انتظار کیا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حکم سے کیا ارشاد فرماتے ہیں. گفتگو کی ابتدا ان کی طرف سے ہونی چاہیے، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو. اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ چلتے وقت بھی اگر نبی چل رہے ہوں اور صحابہ چاہے ان میں ابو بکر عمر عثمان علی کیوں نہ ہوں، اپنے نبی سے سبقت نہ کرو، ان سے آگے چلنے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، ان سے پیچھے ہی رہو. کیونکہ تقدیم، آگے، پیش رفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. تم فالوورز ہو تو فالوور بن کے رہو. فالوورز جو ہوتے ہیں وہ لیڈر کے آگے نہیں چلتے، پیچھے چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سید کائنات ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں. ہاں اب آگے مفسرین جب ان آیات کی تشریح اور توضیح کرتے ہیں قرآن اور حدیث اور فقہ کی روشنی میں، تو فرماتے ہیں کہ جو چھوٹے ہیں اصاغر، ان کا بڑوں کے آگے چلنا 3 مقامات کے علاوہ جائز نہیں ہے. ہاں 3 مقامات ایسے ہیں جب چھوٹا اپنے بڑے کے آگے چل سکتا ہے. کوئی استاد ہے، پیر و مرشد ہے، والدین ہیں، ان کے بھی پیچھے چلنا چاہیے. تقاضا ادب کا اور تقاضا احترام کا یہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سوائے 3 مقامات کے 3 جگہیں ایسی ہیں کہ اس کے بجائے آپ آگے نہیں چل سکتے. رات کے سفر میں، رات میں کہیں اندھیری جگہ پہ اگر ایسے جا رہے ہیں، کوئی عالم، کوئی اللہ والے، کوئی بزرگ اکابرین میں سے ماں باپ ساتھ ہیں، یا دادا دادی، نانا نانی، یا بزرگ علاقے کے یا خاندان کے، ان کے ہمیشہ پیچھے چلنا ہے. لیکن رات کے سفر میں اگر کہیں ایسے جا رہے ہیں تو آگے چلو، کہیں خدا نخواستہ کوئی کھائی پتھر ایسا نہ ہو کہ اس بڑے کو ٹھوکر لگے. وہ آگے راہ دکھاتا جائے، احتیاط سے چلتا جائے اور پیچھے چلتا، کہ اگر وہ سیف آگے جا رہا ہے تو پیچھے چلنے والے بزرگ جو ہے وہ سیفٹی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے. یہ اس کے اندر مصلحت ہے. دوسرا، لشکر کے مقابلے میں اگر کہیں دشمن کے ساتھ، دین اسلام کے دشمن ہیں، کفار کے ساتھ کسی مقام پہ جنگ ہے، تو وہاں پر اسلامی لشکر کے سپاہی آگے رہیں گے، سپہ سالار آگے نہیں رہے گا. وہ وہاں موجود ہو بھی تب بھی سپاہی. کیوں کہ ساری سپہ سالار کی یا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے، اس کی ساری حکمت عملی کے تحت منظم طریقے سے سب لوگ کام کرتے ہیں. خدا نخواستہ اگر اس کو نقصان پہنچا تو یہ بڑا نقصان ہوگا ایسے مقام پر بھی. اور پھر فرمایا سیلاب کے پانی میں یا گہرے پانی کی معلومات کرنے میں، اگر کہیں کوئی ایسا پانی میں سے نکل کے جانا ہے تو یہ نہیں کہ بڑے ابا کو آگے کر دیا کہ چلو یہ تو اپنی زندگی کے 60-70 سال گزار چکے ہیں، یہ اگر لگے گئے آگے بہہ گئے تو کوئی بات نہیں، نیو جنریشن بچی رہے. نہیں، جوان یعنی بڑوں سے چھوٹا جو ہے وہ آگے چلے تاکہ گہرائی، کھائی، گڈھا پتہ چلے اور پیچھے پیچھے ان کے جو ہے وہ بزرگ آئیں. تو یہ دین، یہ ہمیں سب
جب قرآن مجید اب ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کا متن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی تشریح پڑھتے ہیں، شان نزول پڑھتے ہیں، اس آیت کی سلسلے میں محدثین نے، مفسرین نے کیا کچھ کہا ہے، تب ہمیں قرآن مجید کے صحیح معانی اور مطالب کا پتہ چلتا ہے۔ تو فرمایا، اب دیکھیے پہلی آیت ابھی چل رہی ہے، کتنی اس کے اندر حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ آخرت کی اور دنیا کی فلاح کا دار و مدار اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع پر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو، اپنی رائے کو ان کے حکم پر مقدم نہ کیا کرو، بلکہ ہمیشہ ان کے تابع فرمان رہا کرو۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اس بات اللہ سے ڈرتے رہو۔ تمہارے دل میں صفت تقوی ہوگی تو تم اپنے بڑوں کا احترام کرو گے، تمہارے دل میں صفت تقوی ہوگی تو تم اپنے بزرگوں کا، بڑوں کا احترام کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کی بات مانو گے۔ اگر کوئی بات ان کو سمجھانا اور بتانا ہے تب بھی تم ان میں ان کا ادب اور ان کا احترام اور وزڈم کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بات کرو گے۔ لوگ کہتے ہیں آج کہ یہ جو ہیں نوجوان، یہ بڑوں کا احترام نہیں کرتے، ان کس طرح بات کرنی ہے؟ کہ ارے بھائی، ان بیچاروں کو قرآنی تعلیمات کا علم کتنا ہے، بڑوں کو کتنا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔ اب آگے دوسری آیت ہے، ایک آخری بات اور سن لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ابھی جیسے آگے چلنے کے متعلق میں نے بتایا، پہلی آیت کے ضمن میں آخری بات، پہلی آیت ہے، کئی دفعہ پڑھا، اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، اللہ سے ہی ڈرتے رہو، کیونکہ بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے چلتا ہوا دیکھ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے روکا اور مجھے کہا، یعنی سمجھایا۔ کیا کہا نبی پاک نے؟ تمشی امام من هو خیر منک فی الدنیا والآخرہ ما طلعت شمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین خیرا وافضل من ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو اس شخص کے آگے چل رہا ہے جو دنیا اور آخرت میں تجھ سے بہتر ہے، اور انبیاء اور مرسلین کے بعد جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی بہتر اور افضل نہیں۔ تو بے ادبی کر رہا ہے، تو ان کے آگے چل رہا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اب ہم دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز کے ساتھ بھی بات کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے باتیں کرتے ہو۔ اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ایمان سمیت ہی غارت ہو جائیں، برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور تک نہ ہو، یعنی تمہیں اپنے ایمان اور اعمال کے برباد ہونے کا، ختم ہونے کا، تباہ ہونے کا شعور ہی نہ ہو۔ اب اس بارے میں بھی بعض اس آیت کا شان نزول کیا ہے، فرماتے ہیں، دیکھیے، اقرع ابن عابس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ایک صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو، یعنی اقرع ابن عابس کو
ان کی قوم پر عامل بنا دیجئے، نمبردار بنا دیجئے، ان کا ایک ذمہ دار فرد بنا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ ان کو عامل نہ بنائیں، ان پہ نمبردار یا اتھارٹی نہ بنائیں۔ پھر ان دونوں نے یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بحث کی، آپس میں آرگیومنٹ ہوا، حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تم صرف میری مخالفت کا ارادہ کرتے ہو۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، تم صرف میری مخالفت کا ارادہ کرتے ہو۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی، جبریل کو بھیج دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی موجودگی میں اپنی آواز بلند مت کیا کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم، اور ان کے سامنے بلند آواز سے بھی بات نہ کرو جیسے تم عادی ہو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بات کرنے کے، بلند لہجے کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قدرتی طور پر بھی آواز ذرا بلند تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بات کرتے تو ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ ان سے پوچھا جا آپ نے کیا کہا، پھر وہ بتاتے تھے۔ دیکھیے ایک بات یہاں اور ذہن میں رہے، اس آیت کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے قریبی ساتھی ہوتے ہیں، 40 50 60 سال ایک ادارے میں کام کرتے ہیں، ایک جگہ کام کرتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک وقتی طور پہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے اس میں قطعاً کوئی مخالفت، کوئی حسد، کوئی جیلسی، کوئی ایک دوسرے کو نیچے دکھانا نہیں ہوتا، بس وقتی طور پہ تاکہ پتہ چلے نا کہ بشر ہیں، انسان ہیں، یہ بھی غصہ کھا رہا ہے، وہ بھی غصہ کھا رہا ہے، حالانکہ غصے کو پینے کا حکم ہے، لیکن غصہ کھانے کے مراد غصہ آ رہا ہے تو ایک بات کہہ دی، دوسرے نے اس کا جواب دے دیا، بس۔ ہم نہیں کرتے، کبھی کسی کے ساتھ کسی بات پہ کوئی بات ہو جاتی ہے تو میں کیا کہتا ہوں کہ میں تمہارا ادھار رکھ لوں گا؟ نہیں، فوراً جواب دیا جائے گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، لیکن بات ہوئی، ختم ہو گئی، دوسری جواب ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ وہ تو کمینہ شخص ہوتا ہے جو دل کے اندر بات رکھتا ہے اور بات رکھ کے چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ایک بات ہوئی، اللہ تبارک و تعالی کو ان کے آرگیومنٹ پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، تو انہوں نے ایک رائے پیش کی، انہوں نے دوسری رائے پیش کی، بس یہ کہا کہ احتیاط کرنا، نبی کی موجودگی میں آواز بلند نہ ہو۔ اب بعض اوقات اس میں بھی ایک حکم یہ ہے، اب جیسے غزوہ احد کے موقع پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا جا رہا تھا اور آپ نہیں مل رہے تھے، اور یہ اڑ گئی افواہ کہ نعوذ باللہ کہ ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ شہید کر دیے گئے، تو پھر صحابہ نے بلند آواز سے آپ کو پکارا تھا۔ وہ پکارنا عین حق تھا، بالکل جائز تھا، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں موجود ہوں تو وہ رسپانس دیں اور سب لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ حیات ہیں۔ اس میں آپ کو زخمی تو آپ ہوئے تھے، تکلیف پہنچی تھی، سر بھی پھٹا تھا، داندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، خون بھی بہا تھا، لیکن اس وقت آپ کو تو بعض مقامات، بعض محل ایسے ہوتے ہیں، مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہوتی ہے، جیسے مرحب کو جب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے للکارا، پہلے مرحب نے للکارا
اس نے ثلاثی پڑھی کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، یہ ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کی موجودگی میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو للکارا، انہوں نے ثلاثی پڑھی، 3 اشعار پڑھے اس کے رب، اور پھر ہوا پھر مرحب کا کیا حشر کیا۔ تو بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ضرورت ہوتی ہے کہ اگر بزرگ موجود ہوں تب بھی ہم جو ہے بلند آواز سے کوئی گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ ساری وہ آیتیں، وہ باتیں ہیں جن پر ہماری تہذیب و تمدن اور معاشرے کے نظم و نسق یعنی ایڈمنسٹریشن، سوسائٹی کے نظم و نسق، فیملی کے نظم و نسق، اس کے استحکام، پراسپیرٹی اور اس کی بقا کا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اے لوگوں تم اپنی آواز کو بھی بلند نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے ہے تیسری، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ یہ آیت نمبر 3 ہے۔ ان الذين يغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، لوور رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے ہی بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ یعنی اب جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ، سمبلز آف اللہ سبحانہ و تعالی، جو مجھے سن رہے ہیں ہمارے قریبی، ان کو پتہ ہے کئی بیانات میرے شعائر اللہ پہ ہیں، سمبلز آف اللہ پہ آپ سن چکے ہیں، لیکن 4 شعائر اعظم ہیں، بگیسٹ سمبلز آف اللہ سبحانہ و تعالی، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 قرآن پاک، اللہ تعالی کی پاک مقدس کتاب، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ منورہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، خانہ کعبہ، بیت اللہ الحرام، اللہ کا گھر، نماز، اللہ تعالی کی جو عبادات ہیں ان میں سب سے اعظم، سب سے بڑا درجہ، سب سے اکبر درجہ رکھنے والی عبادت نماز، کہا کہ یہ شعائر میں شاعر اعظم ہیں، ان کی تعظیم رکھنی چاہیے۔ چونکہ اب یہ جو میں نے آپ بات کی ابھی، اس کی روشنی میں آیت نمبر 3 کا جو میں نے ترجمہ کیا، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، انہی کے لیے بخشش ہے، انہی کے لیے مغفرت ہے، اور انہی کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو پیغمبر کی ذات بھی چونکہ شاعر اعظم میں ہے، لہذا کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا بہترین نمونہ پیش کیا، اور صحابہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اتنے محتاط تھے
کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کئی دن ہو گئے میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کیوں حاضر نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 یہ نازل ہو چکی ہے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ اور انہوں نے کہا تم کو معلوم ہے کہ میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تم سب سے بلند ہے، یعنی نیچرلی بھی وہ ذرا لاؤڈ اسپیکر تھے، آواز کے اندر ان کے بلندی تھی۔ انہوں نے کہا لگتا ہے میں تو اہل دوزخ میں سے ہو گیا، رو رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ حضرت ثابت تو رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میری آواز کبھی کبھی انجانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سامنے جب ہوتا ہوں گفتگو کرتے ہوئے بلند ہو جاتی ہے، میں نیتاً تو میں ایسا نہیں کرتا، مجھے لگتا ہے کہ میں اہل دوزخ میں سے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد جا کے ثابت سے کہو کہ تو اہل جنت میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین نے زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ کنسرن تھا نا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بار بار چونکہ اس چیز کا اللہ کے ڈر اور خوف سے تعلق ہے، تقوی سے تعلق ہے، اس لیے آیات میں بار بار جو ہے وہ تقوی کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ قبیلہ تمیم کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ مطہرہ ام المومنین کسی کے گھر میں کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ لوگ، یہ جو بنی تمیم کا وفد آیا تھا، ڈیلیگیشن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ آیا اور اس نے دروازہ بجانا شروع کر دیا اور کہا یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے باہر تشریف لائیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، باہر آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح بے وقت ان کے آرام میں خلل ڈالنا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب کی نگاہ قدرت میں کیا مقام ہے کہ وہ بلا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات کا برا منا رہے ہیں یا نہیں منا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عرش الہی پہ اللہ تعالیٰ برا منا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 نازل کر دی۔ کیا؟ اب یہ دیکھیے، میں نے جو ابھی واقعہ بتایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ پھر سنیں آیت نمبر 4، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر آپ کے بلند مقام و مرتبہ اور آداب تعظیم کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یعنی
آپ کو باہر سے آواز دینے کی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے بے عقلی، کم عقلی بتایا. ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہوں، ہو سکتا ہے اپنی زوجہ مطہرہ میں سے کسی کے ساتھ کوئی اہم گفتگو کے اندر مصروف ہو، کوئی مشورہ، کوئی بات کر رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر میں موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہو. جیسے میں نے کہا نا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آرام فرما رہے ہوں اور فوری طور پہ باہر نہ آنا چاہتے ہوں. ایسی حالت میں زور زور سے باہر سے آوازیں دینا خلاف تہذیب اور بعید از عقل ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی آگے کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 4 کے اندر، آیت نمبر 5 کے اندر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ لوگ صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی ان کی طرف باہر تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بات ان کے لیے بہتر تھی. لیکن اب انہوں نے ایک حرکت کر دی. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی مغفرت کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. نو افراد تھے اس وفد میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اگر اپنا آرام فرما کے، یا جو گفتگو ہو رہی تھی وہ مکمل کر کے، یا اگر وحی نازل ہو رہی تھی، جبریل علیہ السلام اللہ کا کوئی پیغام لے کے آئے تھے، تو اس کی تکمیل کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باہر آ جاتے، تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا. جو باہر سے دروازہ بجا رہے تھے، یا محمد اخرج الینا کہہ کے آواز لگا رہے تھے، یہ ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ انتظار کر لیتے. اللہ اکبر کبیرہ. اب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ کون ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. عبداللہ ان کا نام ہے. حضرت عباس کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت تنومند چچا، اور عبداللہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں. تو حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، کزن ہیں. اب یہ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کس درجے میں اہل بیت کے ہیں، آل عباس سے تعلق ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے گھر قرآن مجید کا درس، قرآن مجید کی تفسیر سیکھنے کے لیے جاتے تھے، تو دروازے کے باہر تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ جاتے تھے یا کھڑے رہتے تھے، جب تک حضرت ابی بن کعب باہر نہ آ جاتے، یا ان کو کسی ذریعے سے یہ پتہ چل جاتا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ باہر موجود ہیں، تو وہ ان کو اندر بلاتے لیتے تھے. عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد ہونے کے باوجود ابی ابن کعب کا نہ نام لیتے تھے، نہ آواز دیتے تھے، نہ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، نہ کسی کو بھیجتے تھے. حضرت ابی ابن کعب نے خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت جب آپ آتے ہیں تو دروازے پہ دستک دے دیا کریں، میں آ جایا کروں گا، آپ آل نبی ہیں، نبی کے گھر والوں میں سے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ادباً
احتراماً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا شیخ، بزرگ یا استاد قوم میں اس طرح ہوتے ہیں جس طرح نبی اپنے قوم میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ صبر کرتے کہ نبی خود گھر سے باہر آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں، میں آپ سے قرآن مجید کی تفسیر سیکھنے اور پڑھنے کے لیے آتا ہوں، سمجھے؟ تو میں دروازہ کھٹکھٹا کر یا اپنی آمد کی اطلاع دے کر یا آپ کو بلا کر اپنے شیخ، اپنے استاد، اپنے مربی کے آرام میں یا کسی کام میں مصروف ہوں اس میں دخل دینا نہیں چاہتا، تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ میں تو ادب کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہوں کہ جب آپ آئیں گے باہر ملاقات ہو جائے گی اور آپ مجھے درس دے دیں گے، بتا دیں گے، پڑھا دیں گے۔ تمام بزرگان دین نے لوگوں ادب ملحوظ خاطر رکھا ہے، ادب کی وجہ ہی سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں نا با ادب شو، با ادب شو، با ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب، کہ با ادب ہو جاؤ، با ادب ہو جاؤ، با ادب ہو جاؤ، کیونکہ بے ادب جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کے فضل سے محروم ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم سب کے سیکھنے کی ہیں۔ ابلیس بے ادبی ہی کی وجہ سے، بے ادبی ہی کی وجہ سے تو راندہ درگاہ ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ ابلیس نے 9000 سال اپنے رب کی عبادت کی، اور 9000 سال یعنی سال اور دن آج کی کیلکولیشن سے نہیں، آسمانوں میں جو اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے اس کے اعتبار سے، اور ایک دفعہ بے ادبی کی، اور آپ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا فسجدوا، سب سجدہ کر لو، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، بے ادبی کی، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اب دیکھیں یہاں تک چند باتیں ہو گئیں، آیت نمبر 5 تک ہم نے پڑھ لیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی جماعتی اجتماعی زندگی کو، یعنی معاشرتی اجتماعی زندگی کو درست رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ضابطے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے، فتبینوا، تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، اس بات کی انویسٹیگیشن کر لیا کرو، ان ایسا نہ ہو جائے تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں، بے علمی میں، انوئنگلی، ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے کے اوپر پچھتاتے رہ جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ ترجمہ پھر سن لیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ہاں جی، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو،
ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے کے اوپر پچھتانا پڑے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص ولید بن عقبہ کو قبیلہ بنو مستلق سے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ شخص گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیا۔ جب اس قبیلے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کی یعنی اس نمائندے کی آنے کی اطلاع ملی تو وہ اپنے دستور کے مطابق ہتھیار باندھ کر استقبال کرنے کے لیے، نبی کے نمائندے کو ریسیپشن کرنے کے لیے باہر نکلے۔ اس شخص کی اس قبیلے کے ایک آدمی سے دیرینہ دشمنی تھی۔ اس نے سمجھا کہ قبیلے کے لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا، دیکھیے وہ نکلے اس کے استقبال کے لیے، اور یہ نبی کا نمائندہ بن کے جا رہا ہے۔ اس کی اس قبیلے میں سے ایک بندے کے ساتھ دشمنی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ وہ ہتھیار باندھ کے آئے ہیں، وہ آئے تھے اس کے استقبال کے لیے۔ اس نے کیا سمجھا؟ اس نے یہ سمجھا کہ قبیلے کے لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگوں کو اس حالت میں دیکھ کر راستہ ہی سے واپس مدینہ لوٹ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس قبیلے کے لوگ تو مجھے قتل کرنے کے لیے نکل آئے تھے، لہذا میں جان بچا کر آیا ہوں۔ یہ سن کر عام مسلمانوں کو اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غصہ آیا کہ ان لوگوں نے ہمارے نمائندے کے ساتھ ایسا سلوک کیا، حالانکہ ایسا سلوک نہیں تھا۔ آپ نے اس قبیلے کے ایک سرکردہ آدمی کی طرف پیغام بھیج کر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ اب جب اہل قبیلہ کو یہ پیغام پہنچا تو وہ بھی سخت پریشان ہوئے کہ اس شخص نے ہمارے استقبال کا غلط مطلب لے لیا۔ چنانچہ قبیلے کا وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارے حالات سے آگاہی ہوئی۔ پھر پتہ چلا اوہو کتنی بڑی غلط فہمی۔ تو ولید بن عقبہ کی غلط فہمی کی وجہ سے مسلمان سخت طیش میں تھے۔ اگر وہ بلا تحقیق بنو مستلق پر حملہ کر دیتے تو دونوں طرف سے مسلمانوں کا کتنا جانی اور مالی نقصان ہوتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم تصدیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو جس کا بعد میں تم ہی کو رنج ہو، تم ہی کو دکھ ہو۔ فاسق سے یہاں مراد ہے جھوٹ بولنے والا۔ نبی پاک نے جس قاصد کو بھیجا تھا اس نے واپس آ کر یہ خبر دی کہ قبیلہ بنو مستلق کے لوگ مجھے مارنے کے لیے باہر نکلے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ تو کسی خبر کی تحقیق کر لینا یہ بہت بڑا ضابطہ ہے۔ موجودہ زمانے میں تباہی اور بربادی کی ایک بنیادی وجہ اسی ضابطہ پر عمل درآمد کا فقدان ہے۔ اب بھائی آج کے اس نشر و اشاعت کے ٹیلی کمیونیکیشن کے دور میں بھی اخبارات جھوٹی خبریں شائع کرتے ہیں۔ جھوٹی خبر اتنی بڑی شائع کریں گے اور اس کی تردید اتنی چھوٹی سی لگائیں گے۔ ٹی وی 10 دن ایک غلط خبر گاتا رہے گا، پھر 2 لفظوں کے اندر
اس پہ معذرت کر لے گا. ان کی وجہ سے بدگمانی، نفرت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے جو بعض اوقات بڑے جانی اور مالی نقصان کا بھی سبب بنتی ہے. تو ان جھوٹی افواہوں سے بھی گریز کرنا چاہیے، اور اگر کوئی جھوٹی افواہ پھیل گئی تو اس کی تصدیق کرنی چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. دیکھیے، جو رؤیت ہلال کے سلسلے میں چاند کی جب اطلاع آتی ہے تو اس کا ایک کرائٹیریا موجود ہے. اب اس تفصیل میں نہیں جاتا میں، یعنی ہر ایرا غیر نتھو خیرے کی جو ہے نا وہ گواہی معتبر نہیں ہوگی. ایک کرائٹیریا ہے. مثال کے طور پہ روزے کے معاملے میں لوگوں کے کروڑ لوگوں کے روزے رکھنے یا روزے چھوڑنے کا مسئلہ ہے. تو یہ جو دیر ہوتی ہے رمضان میں یا عید کے موقع پہ اور لوگ فون پہ فون کرتے جاتے ہیں، کیا اطلاع ہے، کیا اطلاع ہے؟ ابے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ روزہ رکھ لینا اگر عید کل نہیں ہے، لیکن ذرا صبر سے، تاکہ انویسٹیگیشن کے بعد پوری مطلب ہے تحقیقات اور شہادتوں کے بعد چاند کی اطلاع آئے. اللہ اکبر کبیرہ. اب آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہنا مان لیں تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور نافرمانی اور گناہ سے تمہیں متنفر کر دیا. اولئک ھم الراشدون، ایسے ہی لوگ دین کی راہ پر گامزن ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کی وجہ سے ہے. کیا نعمت؟ کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو غلط خبر نشر کر دی گئی تھی ولید ابن عقبہ والی، تو تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی رہتی ہے. اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹی خبر سناؤ گے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے تمہارے جھوٹ کو ان پر مطلع کر دے گا، پھر تم شرمندہ ہوتے پھرو گے. اللہ اکبر. یعنی آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کردہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذخیرے کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جو کہتے ہو نا کہ یوں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اگر ایسا کر لیں تو تمہاری اپنی جان مصیبت میں پڑ جائے گی. تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول، اے لوگو، قیامت تک آنے والے لوگو، تمہارے لیے جو سب سے آسان اور سہولت والا راستہ ہے، سہولت والی بات ہے، وہ تمہیں
بتاتے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں، وہی بات کہ اصول اور ضوابط، کہ جب کوئی معاشرہ ہوتا ہے وہاں پر ظاہر کھٹ پٹ بھی ہوتی رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں آگے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ آیت نمبر 9 ہے۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کر لیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی اور سرکشی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل قباء آپس میں لڑ پڑے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا، پتھر پھینکے۔ جب یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، چلو ہم ان کے درمیان جا کر صلح کروا دیں۔ صلح بہت بڑا دل گردہ چاہیے، صلح طبیعت رکھنے کی، صلح جو طبیعت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ جب اہل شام اہل عراق میں جنگ تیار تھی، ایک طرف حضرت معاویہ کی افواج تھیں، دوسری طرف سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی فوج تھی۔ اس وقت حضرت حسن ابن علی، سیدنا امام الحسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سے دستبردار ہو کر صلح کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اپنی حیات طیبہ میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ میرے بیٹا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ تو جب بھی کہیں کوئی ایسا موقع آیا کرے کہ دو مومنوں کے درمیان، اب وہ دو گروہ بھی ہو سکتے ہیں، دو دوست بھی ہو سکتے ہیں، دو نیبر بھی ہو سکتے ہیں، دو بزنس پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں، دو میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، فرمایا ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ ایک انصاری صحابی اور اس کی بیوی کے درمیان ایک جھگڑا پیدا ہو گیا، ایک تنازع پیدا ہو گیا، ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ بیوی میکے جانا چاہتی تھی مگر خاوند اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ جب بیوی نے زیادہ اصرار کیا تو اس کے شوہر نے اس کو مکان کی اوپر والی منزل میں بند کر دیا۔ بیوی نے کسی ذریعے سے اپنے خاندان والوں کو اس زیادتی کی اطلاع کر دی۔ وہ لوگ آئے اور اس کے خاوند سے پوچھ گچھ کی۔ اتنے میں اس شخص کے یعنی آدمی کے ہسبینڈ کے خاندان والوں کو بھی اس تنازع کی خبر ملی تو وہ بھی پہنچ گئے، یعنی لڑکی والے پہنچ گئے، کیونکہ شوہر نے بیوی کو اپنے اوپر بند کر دیا تھا۔ اور جب یہ لوگ آئے تو شوہر کے جو بھائی اور دیگر رشتہ دار تھے ان کو وہ بھی آ گیا، فریقین میں تکرار ہوئی، خوب دھینگا مشتی ہوئی، لڑائی تک نوبت، لڑائی بڑھنے لگی۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ذکر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً تشریف لائے اور دونوں فریقوں کے درمیان صلح صفائی کرا دی۔
اور جنگ و جدل کا ایک بڑا خطرہ ٹل گیا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قسم کے بے شمار واقعات آتے ہیں کہ جہاں کوئی غلط فہمی یا تنازع یا ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہوا اور وہ بڑھا اور بڑھنے لگا، اور اس حد تک بڑھا کہ پتہ چلا کہ بھئی اب جنگ و جدل اور اس پہ لڑنے مرنے کی نوبت آ جائے گی۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ضروری امور کو بھی چھوڑ کر ان کے درمیان صلح صفائی کرنے کے لیے اور جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی شریف ہوں، جب جنگ و جدل یا آرگیومنٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتی ہے آرگیومنٹ، بات بڑھتی ہے، پھر گالم گلوچ پہ بات آتی ہے، پھر قتل و قتال پہ بات آتی ہے۔ کسی نے فائر کر دیا، کسی نے ڈنڈا چلا دیا، سر پھٹ گیا، مر گیا، کسی نے ہوائی فائرنگ کے لیے گولی چلائی، ڈرانے کے لیے پتہ چلا ویسے لگ گئی، کسی کو مر گیا۔ اب باقاعدہ ایک جنگ و جدل کا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور ہے اور قتل کرنا یہ کفر ہے۔ بھائی یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں جن کو خیر القرون کا زمانہ کہتے تھے، بہترین زمانہ، اور آج تو بہت بات آگے بڑھ چکی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس ایک اس کا حل موجود ہے، لیکن قرآن مجید تک جانے کی کوشش کون کرتا ہے؟ لاکھوں روپے اور اپنی زندگی کے بہترین اوقات، مہینے، سال کورٹوں میں لوگ برباد کرتے ہیں، صلح صفائی کی طرف نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسرے گروپ کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں، اور اللہ کے فرمان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اپنے مخالفین کا اس انداز سے ذکر نہیں کرتے۔ لوگ پوچھتے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو ان کے ساتھ جنگ کرنا کیوں پڑا، بجائے اس کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی لمبی چوڑی بات کرتے اور ان کے خلاف بات کرتے، آپ نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں جو ہم سے لڑنے کے، لیکن یہ ہمارے خلاف سرکشی اختیار کر رہے ہیں ہمارے بھائی۔ اللہ اکبر۔ تو بتا دیا کہ بھائی ان کو ملا دو۔ اگر دو حضرات آپس میں، دو گروہ آپس میں، دو کمیونٹیز آپس میں، یا دو افراد کسی بھی انداز سے آپس میں لڑ پڑیں، ان کے درمیان فوری صلح کراؤ۔ اور اگر پھر بھی ایک گروہ دوسرے گروہ کے اوپر ظلم و زیادتی کے لیے آمادہ ہو، اکڑ پھو دکھائے، تو پھر اس سے لڑو، اس کا سر کچلو۔ یہ بدماش ہے جو صلح پہ آمادہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں، اور اگر جب سے ہی وہ صلح پہ پھر اس کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ کے حکم کی طرف آ جائے، صلح کے اوپر آمادہ ہو جائے، تو اس کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کام لو۔ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف۔ اب یہ دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، یہ آیت، اس کا ٹکڑا سبھی بولتے ہیں، سبھی بیان کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ انما المؤمنون، سب مومن آپس میں بھائی ہیں، اس سب کو بیان کرتا ہے مولانا صاحب۔ اور مولانائیں آپس میں سب سے زیادہ لڑتے ہیں، سیاسی انداز میں دیکھ لو، ویسے دیکھ لو۔ اب میں وہ جملے تو، وہ الفاظ تو استعمال نہیں کر، پتہ چلا اس کے کلپ چلا رہے، میرے بھی چلا دیے کلپ۔
او فلاں او فلاں او فلاں او فلاں، کتے اور خنزیر اور پتہ نہیں کیا کچھ. بابا انما المومنون اخوتن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے اہل ایمان جو ہیں اصل بات یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ، دیکھو پھر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہا کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بعض اوقات نہیں، اس بر صغیر کے حصے میں کروڑہا لاکھوں جبہ و دستار و عمامہ اور رومال والوں کی روٹیاں اور حلوے مانڈے اور پجارو اور پروٹوکول صرف اس بات پہ چل رہا ہے کہ مومنین کی، مسلمانوں کی آپس میں صلح نہ ہو، یہ آپس میں اتفاق سے نہ رہے. کیوں؟ وہ حلوے مانڈوں سے دال روٹی پہ آ جائیں گے، حالانکہ دال روٹی بھی اللہ کا رزق ہے. انما المومنون اخوتن، بے شک بات یہی ہے کہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. کتنی پیار محبت کے ساتھ انما المومنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. دو بھائیوں کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے تو صلح کرایا کرو. بھائیوں سے مراد یہ نہیں کہ سگے بھائی خونی رشتے کے، وہ تو ہیں ہی ہیں مومن بھائی. انما المومنون اخوۃ، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو لہذا صلح جوئی اور اپنے آپ کے اندر نرم خوئی پیدا کرنے سے بات ختم ہوتی ہے. اگر دونوں اکڑے رہیں، دونوں شر پہ رہیں، کبھی صلح کی کیفیت پیدا نہ ہوگی. اس سلسلے میں اگر کوئی پوچھے کہ تمہیں کس کردار پہ عمل کرنا چاہیے، امیر معاویہ کا ایک کردار ہے، امام حسن کا ایک کردار ہے، تو ہم یہ کہیں گے ہمیں اسوہ حسنی، اسوہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا رہبر اور اپنا مشعل راہ بنانا چاہیے. شر سے نہیں مٹتا. حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا، جو شخص یہ کہے کہ شر کو ختم کرتا ہے، یعنی شر کو، برائی کو ہم برائی سے مٹائیں گے، تو اس کی بات کو جھوٹ سمجھنا. اگرچہ وہ ہر بات میں سچا ہے لیکن اس بات میں سچا نہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی دو آگوں کو جلا کر دیکھ لو، کیا وہ جلاتی ہیں؟ وہ ایک دوسرے، وہ اور طاقت پکڑ لیتی ہیں. ہاں، آگ کو پانی بجھاتا ہے. بہت بڑی حکمت کی بات ہے. یہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ برائی کو برائی سے ختم کرو. بدی کبھی بدی سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ اور وہ تو دو بدیاں جمع ہو کے اور طاقت پکڑ لیتی ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک اور اصول بیان فرما رہے ہیں. یہ آپس میں بتا کے کتنا بڑا اصول بیان فرما دیا. یا ایھا الذین آمنو، آیت نمبر 11. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ لوگ، یعنی تمسخر اڑانے والوں سے، مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں.
ولا نساء من نساء، نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہی عورتیں جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہوں تقوی میں، علم میں، عمل میں۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور آپس میں تانا زنی اور الزام تراشی نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے کے برے نام مت رکھا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بد کردار کہنا بہت ہی بری بات ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جس نے توبہ نہیں کی تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یا اللہ، کیسے آج سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی احکامات بیان فرما رہے ہیں، کیسے اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لوگوں کو اور اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اصلاح کا سبق دے رہے ہیں کہ کس طرح تم معاشرے کے اندر امن اور سکون اور سلامتی کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ پھر سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا تمسخر مذاق نہ کرے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، شاید کہ تمسخر کا نشانہ بننے والی، تمسخر کرنے والیوں سے اللہ کے ہاں بہتر ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ برائیاں عورتوں میں ہوتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عورتوں میں ہوں یا نہ ہوں، ضرور ہوتی ہوں گی، لیکن آج کل کے مرد بھی ان معاملات کے اندر سیلف سفیشینٹ ہیں خوب۔ اگر عورتوں میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے برائی کرنے کا، تو مرد اس میں عورتوں سے بھی آگے کہیں بڑھے ہوئے ہیں۔ نہ کسی کی شکل و صورت پر اعتراض ہونا چاہیے، طعنہ ہونا چاہیے، نہ کسی کے کپڑوں کی خراش تراش پر اعتراض ہونا چاہیے، نہ کسی کی چال ڈھال میں عیب جوئی تلاش کی جانی چاہیے، نہ کسی کے بچوں کے معاملے میں کسی پر اعتراض کرنا چاہیے۔ کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی کو تحقیر کی نظر سے دیکھنے سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کہیں تحقیر کا نشانہ بننے والا تحقیر کرنے والے سے بہتر نہ ہو۔ یعنی آپ اس کی حقارت کر رہے ہیں کسی کے کپڑے کی وجہ سے، کسی کی اور وجہ سے، ظاہر داری میں اگر کوئی کمزور ہے اور سادہ اوڑھنا بچھونا اس کا ہے، یا اتنی مالی انداز سے یا کسی انداز سے یا شکل و صورت کے انداز سے، عام حالات میں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بس مناسب ہے تو اپنے حسن پہ، اپنے گورے رنگ پہ، اپنے اچھے کپڑوں پہ کیا فخر کرنا۔ پہن لو اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، اچھے کپڑے بھی پہنو، مہنگے بھی پہنو، لیکن اس پہ اترانا، فخر کرنا، اور دوسرا جو سادہ پہنے ہوئے اس کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنا۔ پہننا تو اس نے بھی سفید کفن ہے اور تم نے بھی سفید کفن ہے، بغیر سلا ہوا، اس کے اوپر بھی منو مٹی ڈالی جانی ہے، تمہارے اوپر بھی منو مٹی ڈالی جانی ہے۔ وہ بھی اپنا مال و اسباب یہاں تک یہاں چھوڑ کے جائے گا، ہم بھی سب اپنا مال و اسباب یہاں چھوڑ کے جائیں گے۔ فرق یہ ہے کہ تم اس وقت تک اپنے متنجن اور کھا لو، وہ اس وقت تک اپنی دال روٹی کھا لے تڑکا لگا کے۔ آخرت میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا اس کے اندر درس دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پھر آگے یہ فرمایا، ایک تو بات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تمسخر،
کسی کا مذاق اڑانا، کیونکہ جب کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں دوسرے آدمی کو ذلیل کر رہا، اس کی تذلیل۔ ہاں، اگر خوش طبعی کے لیے ایسی کوئی بات کی جائے کہ جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، دل کو ٹھیس نہ پہنچے، تو اس کو مزاح کہتے ہیں۔ یعنی اور بہت سادہ الفاظ میں اگر میں کہوں تو اگر کوئی آپ ایسی جکت مارتے ہیں، ایسی جکت کرتے ہیں کہ وہ کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاتی تو جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی کا تمسخر اڑاتے ہیں، اللہ اکبر۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے جہاد پر جانے کے لیے سواری طلب کی، اس نے کہا حضرت کوئی سواری ہو، اونٹنی وغیرہ، اونٹ وغیرہ ہو تو دے دیں، تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دوں گا۔ وہ آدمی حیران کہ حضرت میں بچے کو لے کے کیا کروں، اس پہ سواری کیسے کروں گا؟ فرمایا بڑا اونٹ ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہے تو کسی اونٹنی کا بچہ۔ تو یہ دل لگی کی بات ہے، خوش طبعی کی بات ہے، مزاح کی بات ہے، لیکن اس کے اندر کسی کی یعنی دل آزاری نہیں ہے۔ لیکن مزاح بھی اسی سے کیا جائے جو مزاج شناس ہو۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم مزاح اس شخص کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہماری فرینکنس اور ایک ہمارے مزاج کی ہم آہنگی یا اس کے ساتھ ایک ابھی وہ پراکسیمیٹی کی کیفیت نہیں ہوتی، تو اس سے بھی مزاح سے بھی اعتراض اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تمازح اخاک ولا تمار، اپنے بھائی سے جھگڑا بھی مت کرو اور مزاح بھی نہ کرو۔ یعنی ابھی تمہاری اس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات کا برا نہ مانا جائے، اور وہ برا مان جائے تو پھر تمہیں بھی برا لگے گا، تو ایک وہ جو تعلقات جو قریب آنے کے تھے اس میں ایک ٹھہراؤ رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ بعض اوقات سلام دعا سے بھی آدمی کمیونٹی میں جاتا ہے، اور بعض اوقات آگے بڑھ نہیں پاتا، بس دور سے سلام دعا کا ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ ایک دوسرے پر عیب لگاؤ، نہ برے القاب سے کسی کو یاد کرو۔ جیسے میں نے یہ بتایا کہ امہات المومنین میں سے ہی ایک نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ذرا چھوٹے قد کی تھیں، تو ان سے ان کے بارے میں ہاتھ کا اشارہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ سخت ناراض ہوئے، فرمایا تم نے ایسی غلط بات کی ہے کہ اگر یہ تمہارے الفاظ جو تم نے اشارہ کر کے منہ سے یہ بات کہی ہے کہ اگر تمہاری یہ بات سمندروں میں ملا دیے جائے تو یہ پہلے ہی کڑوے اور کڑوے ہو جائیں سمندر۔ یعنی کسی کو آپ حقارت سے اس کی طرف نہ اشارہ کر سکتے ہیں نہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی موقع پر حضرت صفیہ کو کہہ دیا گیا کہ یہ یہودی کی بیٹی ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے شکایت کی، روئیں، تو آپ نے فرمایا ایسا کرنے والی بہت برا کرتی ہے، انہیں کس بات پر فخر ہے؟ بلکہ پھر کہا آپ نے صفیہ سے اگر تم سے کوئی ایسی بات کرے تو تم کہہ دیا کرو کہ میرا باپ نبی تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام، میرا چچا بھی نبی تھا یعنی ہارون علیہ السلام، اور میرا خاوند بھی نبی یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔
پھر فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا نام بہت برا ہے۔ یعنی ایک شخص جب یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ صدق دل سے یقین رکھتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک وحدہ لا شریک لہ مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر صدق دل سے یقین رکھتا ہوں، آپ کو خاتم النبیین مانتا ہوں، نبی برحق مانتا ہوں، اور میرا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، سب یہ آرٹیکلز جو ہیں ان کے اوپر میرا ایمان ہے۔ آپ پھر اگر اس کو کافر کہیں یا فاسق فاجر کہیں، فرمایا ایسا کام آپ نہیں کر سکتے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کو نہ فاسق کہہ سکتے ہیں نہ فاجر کہہ سکتے ہیں، برے القاب نہیں لگا سکتے، عیب جوئی نہیں کر سکتے، نقالی نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ ایمان بڑی عزت والا نام ہے۔ ایماندار آدمی پر، صاحب ایمان پر فاسق اور فاجر ہونے کا اطلاق کرنا بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور فرمایا اگر ایسا ہو گیا، غلطی ہو گئی تو تم توبہ کرو، ومن لم یتب فاولئک ھم الظالمون، جو توبہ نہیں کرے گا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، کسی کے غیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، رحم والا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اب فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچتے رہو۔ گمان، فضول گمان دوسرے کے بارے میں۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں گناہوں کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ کسی کے متعلق پہلے سے ایک برا گمان کر کے، بدگمانی کر کے بیٹھ جانا۔ پھر فرمایا ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کیا کرو، کسی کے عیب کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو، کسی کا راز تلاش کرنے کے لیے نہ پیچھے پڑ جایا کرو، اس کو پھر راز کو فاش کر دیا کرو، اس سے لوگوں میں کینہ، نفرت و عداوت پیدا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم والظن ان الظن اکذب الحدیث، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچایا کرو، کیونکہ بدگمانی جھوٹی ترین بات ہوتی ہے۔ آپ کسی کی طرف سے بدگمان ہو کے بیٹھ گئے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، آپ نے اپنے طور پہ فرض کر لیا کہ فلاں آدمی بہت خبیث آدمی ہے، بلکہ وہ آدمی تو بڑا نیک آدمی، کسی دوسرے کے کہنے پہ۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کی غیبت نہ کریں۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کیا ہے؟ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، یعنی تو اپنے بھائی کے متعلق اس کی غیر حاضری میں ایسی بات کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔
یعنی ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، اب یہ پوری بات سن لیجئے۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کے متعلق اس کی غیر حاضری میں، اس کی ایبسنس میں کوئی ایسی بات کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ تو پوچھنے والے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت اگر وہ عیب یا خامی یا برائی اس میں واقعی پائی جاتی ہو پھر بھی وہ غیبت ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، یعنی جس کے اندر کوئی برائی، بدی اور یہ خامی پائی جاتی ہے، آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے، کیونکہ آپ موجودگی میں بھی غلط طریقے سے ذکر کریں گے تو وہ اس کو برا منائے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر وہ عیب، وہ برائی، وہ خامی نہیں پائی جاتی پھر بھی تم اس کو بیان کر رہے ہیں تو یہ بہتان ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ قرآن سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بیتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو جو تم زبان سے ایمان لائے ہو لیکن پھر بھی ایمان ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، سنو، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ان کے پوشیدہ عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کے گھر میں ہی ذلیل کرے گا۔ ہر آدمی بشر کمزور ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور ان میں کوئی نہ کوئی چھوٹے بڑے عیب موجود ہوئے۔ بے عیب اللہ کی ذات ہے، معصوم اللہ نے اپنے انبیاء کو بنایا ہے۔ اگر آپ کو کسی کی اصلاح مقصود ہے، کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو اکیلے میں اس کو وزڈم کے الفاظ کے ساتھ، حکمت کے الفاظ کے ساتھ آپ کوئی بات سمجھائیں، بتائیں۔ دوسرے کے گندے کپڑے اگر آپ چوراہے میں دھونے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کے پلیت کپڑوں کی بھی پوٹلی جو ہے وہ چوراہے میں کھلے گی۔ تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اچھا جی، کیا خیال ہے بس کیا جائے؟ آیت نمبر 12 تک ہو گیا ہے، چلے یہاں تک بس کر دیتے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 تک آج کا ہم نے سبق مکمل کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اس درس کے سننے اور پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ حجرات مکمل ہو کے سورہ قاف شروع کر دی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔